موت جسے آ چکی ہے فوت شدہ بندے سے مطلب کوئی بات کی جا سکتی ہے یہ سوچ کے کہ جی اسے سن رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم سن رہے ہو نا اس سے زیادہ یہ سن رہے ہیں. ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں قبر میں ہمارے نہیں، معاشرے؟ یہ بات مشہور ہے لیکن یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اچھا، حدیث کے الفاظ ہیں اور صحیح حدیث ہے. صحیح. اس کی انٹرپریٹیشن میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ قبر میں تشریف لاتے ہیں تو یہ اس کا تو کوئی ذکر نہیں. ٹھیک. البتہ یہ ہے کہ وہ جو قبر کے سوالات ہیں ان سوالوں میں ایک سوال ہے کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. ایک تو سوال یہ ہے نا من نبیو. ٹھیک ٹھیک. ایک حدیث میں یا متعدد حدیث میں اس سوال کو من نبیو کا جو سوال ہے اس سوال کو اس طرح بیان کیا گیا ہے اس شخص یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. صحیح. وہ جو اس شخص ہے نا حاضر رجل ما تقول لحاضر رجل، صحیح. اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. ٹھیک. وہ جو شخص ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے، لہٰذا پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. صحیح. کچھ نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی شبیہ دکھائی جائے گی، آپ کی تصویر دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہیں اور یہ کیسے ہیں، یہ کون ہے. صحیح. تو وہ پھر جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا ہوگا وہ پہچان لے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ پہچاننا اس بات سے نہیں پہچانا جانا کہ ہم نے کوئی تصویر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہوئی. یہ سارے سوالات کے جوابات ہیں ایمانی بصیرت پر. اب دیکھیں نا اتنے آسان سوال ہیں. من ربک، صحیح. من نبیک، صحیح. ما دینک. کوئی شخص رٹا لگا لے، لگا سکتا ہے نا. تو رٹا لگا لے تو وہ وہاں پہ کہے کہ میں جا کے نہیں. رٹا لگانے سے ان سوالوں کا جواب وہاں نہیں آنا. صحیح. ان سوالوں کا جواب آنا ہے زندگی اگر ان سوالوں کے مطابق گزاری ہوگی تو پھر اس کا یعنی ایمانی بصیرت سے. ہم وائوا لیتے ہیں نا، یہ ایم اے کا ہم نے ایک وائوا رکھا ہوا ہے تو وائوے میں بعض اوقات ہمیں کوئی دعا پوچھتے ہیں، اس میں دعائیں بھی ہیں یاد کرنے. ٹھیک ہے. تو ہم کوئی دعا پوچھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ایک دعا پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ باہر جا کے بتاتا ہے کہ یہ دعا پوچھا ہے پھر وہ یاد کرتا ہے. اچھا اگلا کینڈیڈیٹ آئے گا تو وہ یاد کر کے آئے گا. صحیح. اچھا جب اسی وقت وہ یاد کر کے آتا ہے تو وہ اگلا لفظ پیچھے اور پچھلا لفظ آگے اور یوں وہ الٹ پلٹ کر کے سنا رہا ہوتا ہے. صحیح. اچھا ان کو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ابھی یاد کی ہے. تو ان کو ہم بتاتے ہیں کہ جس طرح یہ تم نے ابھی یاد کیا نہیں سنا سکے نا، اسی طرح رٹا لگا کے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا جا سکتا. اگر کوئی شخص آپ مجھ سے پوچھ رہے دودھ پینے کی دعا سناؤ، صحیح. وہ اس وقت یاد کرتا ہے، وہ کیسے یاد رہ سکتی ہے. صحیح. جس شخص نے ساری زندگی دودھ پیتے ہوئے دعا پڑھی ہے تو اس سے پوچھیں آپ دعا سناؤ تو وہ تو فوراً سنا دے گا، اس کو مسئلہ ہی نہیں یاد کرنے کا. تو یہ اسی طرح سے سوال ہے جس نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی مرضی سے گزارنے کی کوشش کی ہے، اس کے لیے یہ سوالات آسان ہیں اور رٹے والی تو بات نہیں. رہ گئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی. یعنی میں نے عرض کیا 3 نقطہ نظر. ٹھیک. ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ آپ خود وہاں تشریف لائیں گے، چونکہ کوئی حدیث کوئی صحیح حدیث اس بارے میں اشارہ بھی نہیں کرتی آپ کے تشریف لانے کی. اس لیے میرا خیال ہے اس کو تو تسلیم کرنے کی بات نہیں. صحیح. البتہ یہ سوال ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو وہ یہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کیا جائے گا، یہ بھی ممکن ہے. ٹھیک. تصویر دکھا کے کیا جائے گا. یہ حدیث کے اندر اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ سوال موجود ہے، لہذا اس سوال سے کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ آپ کی شبیہ دکھائی جائے گی تو سمجھا جا سکتا ہے. اور یہ سمجھ لے کہ نہیں اس سے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لے کر سوال پوچھا جائے گا تو یہ بھی ممکن ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے لیے کسی بھی حدیث کے اندر ایسا کوئی تذکرہ ملتا نہیں. شیخ آخری سوال کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے تو وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے جو دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے تو یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب اسے موت کے بعد بھی سنائی دیتا ہے، اور وہ پھر ظاہر ہے یہ سنائی دے رہا ہے تو باقی چیزیں بھی پھر سنائی دیتی ہیں. تو اس کا مطلب کہ موت جسے آ چکی ہے فوت شدہ بندے سے مطلب کوئی بات کی جا سکتی ہے یہ سوچ کے کہ جی اسے سن رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ. صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. ٹھیک. یہ ہے نص قطعی. اور نص قطعی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں استثناء بھی کسی نص سے ثابت ہونا چاہیے.
نص قطعی کا مطلب ہے کہ مردے کو ہرگز نہیں سنایا جا سکتا، بات ختم۔ اب اس میں استثناء دو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، وہ استثناء ہو گیا، صحیح، وہ نص میں آ گئی۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کے مقتولین تھے تقریباً 24 لوگ تھے کہ ان کو ایک کنویں میں ڈالا گیا، اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا، خود آپ نے ان سے خطاب فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردے ہیں، ان کے اندر تو جانیں ہیں، روح ہے ہی نہیں، تو یہ تو مردے ہیں، جسم ہے، تو آپ کس سے خطاب فرما رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنا تم سن رہے ہو نا اس سے زیادہ یہ سن رہے ہیں۔ اللہ، اس کا مطلب سن رہے ہیں، بالکل صحیح۔ اسی طرح جو آپ نے حدیث بتائی کہ مردہ قدموں کی چاپ سنتا ہے، جو لوگ دفنا کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تدفین کر کے، ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، تو سنتا ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی، یہ دو استثناء ہو گئے۔ رہی بات یہ کیسے سنتا ہے، یہ ہم اس پر بحث کر نہیں سکتے، لیکن سائنس نے مسئلہ حل کر دیا۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو فوری طور پر اس کا دماغ ڈیڈ نہیں ہوتا، اس کے سارے اعضاء کام کرنا فوری طور پر بند نہیں کرتے، بلکہ اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے، 36 گھنٹے لگتے ہیں، 48 یا 72 جتنے بھی گھنٹے لگتے ہیں، کچھ ٹائم لگتا ہے، پھر جا کے اس کے سارے اعضاء ڈیڈ ہوتے ہیں، ورنہ شروع میں ڈیڈ نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی دونوں واقعات جو ہیں وہ ایسی ہی کیفیت کے ہیں، مرنے کے فوراً بعد کے ہیں۔ صحیح، تو اس کا مطلب ہے یہ بات ٹھیک ہو گئی، سائنس سے ثابت ہوگی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو جب آپ نے نہلانا ہے تو اس کو زیادہ سخت ہاتھ نہ لگائیں۔ اچھا، ہاں، یہ اس کو سخت ہاتھ نہ لگائیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور فرمایا کہ جتنی تکلیف مردے کو ہوتی ہے زندہ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ اس کے سینسز کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ عرصہ تک، اور جب آپ نہلا رہے ہیں وہ ابھی کچھ عرصے میں ہے، وہ کتنا عرصہ ہے یہ میڈیکل سائنس نے بتایا ہمیں کہ وہ تو کافی گھنٹوں تک جو ہے وہ دماغ بھی ایکٹیو رہتا ہے اور اس کے اعضاء کام کرتے ہیں، سینسیشن رہتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو دو استثناء ہیں یہ ایک تو نص سے ثابت ہے، اور دوسرا نص سے ثابت ہونے کے بعد ہم کوئی اس کے اوپر بحث نہیں کریں گے کہ یہ کیوں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے، اور میڈیکل سائنس نے ہمیں سمجھا دیا کہ وہ مرنے کے فوراً بعد کی بات ہوتی ہے، اس وقت یہ سنائی دیتے ہیں، اور وہ بس اس وقت تک کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آگے بھی سنیں، وہ تو اس کے لیے انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ استثناء ہے، اور اس استثناء کی وجہ بھی میڈیکل سائنس نے بتا دی، بات ختم ہو۔ یعنی اللہ جو چاہے وہ سنا دیتے ہیں، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پیش کیا جاتا ہے، وہ اللہ سنا رہا ہے، لیکن وہ تو معاملہ جو ہے نا، دیکھیں وہ تو سنا رہا ہے، کوئی اس طرح نہیں ہے کہ جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں، جی جی، ایسے نہیں ہے وہ۔ صحیح صحیح، فرشتے لے کے جاتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، بالکل صحیح، فرشتے، ہم درود جہاں بھی درود بھیجا جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ تو ابھی جو لوگ کہتے ہیں نا جا کے میرا سلام دینا، جی، تو میں تو ان سے کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں جی درود اور سلام بھجوانے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر آپ کو اعتبار نہیں ہے، یہ گناہ